الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحسنتنا وطبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وأهله وعترته وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم بڑی ایک مرتبہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آلک و صحابک وسلم علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین اللہ کافی کسد الکافی وجد الکافی لكل كافي كفان الكافي ولله الحمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وہ جماعت علی کے مرید حقیقی خواجہ لارکا قلندر فقیر حقیقی عاشق مصطفیٰ غوث اعظم کے شہدا عارفوں کے رئیس و امیر حقیقی بے قصوں بے بسوں کے وہ تھے دستگیر بے قصوں بے بسوں کے وہ تھے دستگیر اہل عرفان روشن ضمیر حقیقی تھے وہ کردار و سیرت میں بے مثل و یکتا پارسا باصفا بے نظیر حقیقی سب سلاسل کا فیضان تھا ان کو حاصل قطب دوران سراج منیر حقیقی
تھے حفیظ و نقیب زمان کا وپرتاؤ، نوری چشتی جہانگیری پیر حقیقی، بابا رحمت علی کا وہ تھے ایک مظہر، خستہ حالوں کے تھے وہ نصیر حقیقی، ظاہراً چھپ گئے ہیں مگر اب بھی زندہ، فیض جاری ہے مثل امیر حقیقی، دنیا سے احسان وہ ہو گیا آج پنہاں، آفتاب منیر آہ فقیر حقیقی۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر، آج بحمدہ تعالی میں اور آپ سب نماز جمعہ کے لیے خالق لم یزل کی بارگاہ الوہیت میں سر بسجود ہونے کے لیے یہاں حاضر ہیں، اور جیسا کہ حسب روایت ہر جمعہ کسی خاص موضوع پہ گفتگو کی جاتی ہے، آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے آقا و مولا، مربی و مشفق و مہربان، شیخ الاسلام والمسلمین، قطب زمان، حجت الکاملین و سند الواصلین، مقتدائے عاشقین، حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ مرشد و رہنما، قلندر بے نیاب بابا صفا نور اللہ تربتہ، قدس سرہ العزیز کے عرص مقدس سے کی مناسبت سے آپ کی حیات طیبہ کے وہ چند پہلو جو میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، چونکہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے کردار کو، میں اپنی گفتار کو اس کے ان اقوال و افعال میں ڈھالوں کہ میں اپنے محبوب کو پسند آ سکوں، اور جن کردار و افعال کی وجہ سے میرے محبوب کو، میرے شیخ کو اللہ رب العزت نے تقرب کی وہ منازل عطا فرمائی جو ہر کسی کو نہیں ملتی، تو لہذا میں ان قدموں پہ چلوں تاکہ مجھے بھی منزل مراد مل سکے۔ یہی وہ ایک وجہ تھی کہ جب حضور قبلہ عالم حضرت قلندر کبریاء رحمت الرحمان نے حضرت امیر ملت حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی، تو حضرت امیر ملت علیہ الرحمہ نے فرمایا جو ہمارے کرنے کا کام تھا وہ ہم نے کر دیا، اب تمہاری ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے کرنے کا کام تھا وہ ہم نے کر دیا، اب تمہاری ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ اگر میرے قدم بہ قدم چلتے رہو گے، ایک شیخ اپنے مرید کو کیا پیغام دے رہے ہیں، اگر میرے قدم بہ قدم چلتے رہو گے تو میری مانند ہو جاؤ گے، میری مانند ہو جاؤ گے۔ اور ہمیشہ سے تعلیمات کا جو تعلق اور جز ہوتا ہے نا، کرامات اپنی جگہ، جو اللہ رب العزت نے مقامات عطا فرمائے وہ اپنی جگہ، لیکن تعلیمات کے خاص عنصر مریدین میں، محبین میں، متوسلین میں پایا جانا اور پھر اس پر عمل پیرا ہونا، اس کی وضاحت جو قرآن مجید کی میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے نا، اس میں بھی ہمیں ملتی ہے کہ اللہ بھی ایمان والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے، ولی کا مطلب ہی دوست ہے۔ اب جب دوستی کرتا ہے نا بندے سے تو اس کو کرتا کیا ہے، تو فرمایا کہ اس کو تاریکیوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ بھائی ولایت کا بھی یہی درجہ ہے کہ جو اللہ کا ولی کامل ہے، جو عارف باللہ ہے، جو عارف حقانی ہے،
جس کی زندگی قرآن و سنت کی مصداق ہے، اس کی دوستی کا فائدہ بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ تو پتہ چلا جو اللہ واسطے والی دوستی ہے نا، جو اللہ کے لیے دوستی ہے، جیسے کہ ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے، اٹھو اللہ کے لیے، بیٹھو اللہ کے لیے، کھاؤ اللہ کے لیے، پیو اللہ کے لیے، چلو اللہ کے لیے، کاروبار کرو اللہ کے لیے، شادی بیاہ تجارت کرو اللہ کے لیے، تو پتہ چلا اللہ کے لیے کیوں کریں؟ تو اس آیت سے واضح یہ پیغام ملتا ہے کہ جو عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نا، جو سفر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اس کا پہلا پیغام اور جو مجدہ ہے، اور اس میں جو منافع ملتا ہے نا، منفعت ملتی ہے، اس میں جو پروفٹ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان تاریکیوں سے نکلتا ہے اور نورانیت کی طرف چلا آتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی منزل پر جانے کے لیے دو راستے ہوں، ایک راستہ ٹوٹا ہوا ہو اور دوسرا راستہ موٹر وے بنائی گئی ہو، تو جب انسان چلتا ہے نا، سفر کی منزل کی طرف جاتا ہے، ہم ہر روز سفر کرتے ہیں تو سفر سے قبل اس علاقے کا راستہ معلوم کرتے ہیں، تو بسا اوقات یہ بتایا جاتا ہے کہ راستے تو دو تین آتے ہیں، ایک راستہ کچا ہے، دوسرے راستے کی جو سڑک ہے نا، روڈ ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور تیسرا راستہ ہے کہ موٹر وے آ رہی ہے۔ تو اس میں انسان جھٹ سے یہ سوچتا ہے کہ کچا بھی گیا، ٹوٹ پھوٹ والا بھی گیا، ہم تو موٹر وے سے آئیں گے، اور یہ اللہ کا راستہ منزل الہی کے لیے موٹر وے سمجھے۔ یہ میں نے مثال دی تھی کہ جس میں بھئی راستے کی تکالیف تو آتی ہیں، لیکن جو ہم نے راہبر رہنما چن لیا ہے، جس کے ساتھ ہماری نسبت ہو چکی ہے، اب وہ اس راستے کا واقف ہے، راستے کا واقف ہے، اور جب راستے کا واقف ہے نا، تو ہمیں اس راستے سے لے کر جائے گا جو راستہ بہتر ہوگا، جو راستہ بہتر ہوگا اس راستے سے لے کر جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت کلندر کبریا رحمت الرحمان نے اپنی ساری زندگی قرآن و سنت کی پاسداری میں گزاری، اپنی ساری زندگی عشق رسول کی شمع کو روشن کیے رکھا، اور کئی بنجر دلوں کو روشن کر دیا، زرخیز بنا دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ خود تو منزل مل چکی تھی، اب جو قریب آتا ہے نا، اس کو اس منزل کا راہی بھی بنایا جاتا ہے، اس کا اس منزل میں رہنمائی بھی کی جاتی ہے، اور اس کو منزل مقصود تک لے جایا بھی جاتا ہے، لے جایا بھی جاتا ہے۔ تو اس کے پیش نظر آپ کا مقام، آپ کا عرفان، آپ کا ایقان، یہ سب چیزیں اپنی جگہ، آپ کے کرامات، آپ کے فضل، علم کے کمالات سب اپنی جگہ، لیکن میں نے آج جس بات کا چناؤ کیا ہے نا، وہ صرف آپ کی تعلیمات کیا ہے۔ بھئی ہمیں یہ بھی معلوم ہو، ہماری آنے والی نسلوں کو یہ معلوم ہو کہ ہم جس ہستی کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہم جس کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا چلنا پھرنا ہے، جن کے قدموں میں آ کر بیٹھتے ہیں، کیا ہماری یہ زندگی ضائع و بیکار ہو رہی ہے، یا ہماری زندگی جو ہے وہ کار اول میں جا رہی ہے؟ دو چیزیں ہیں نا، بندہ سوچتا ہے کیا کھویا کیا پایا، کیا پرافٹ ہوا، کیا نقصان ہوا۔ اب یہ زندگی سب سے قیمتی ہے، یہ زندگی سب سے قیمتی۔ پیسے کا نقصان ہوگا نا تو زندگی ہوگی، صحت ہوگی، انسان کاروبار کرے گا پھر پیسہ کما لے گا۔ اچھا پراپرٹی کا نقصان ہوا دوبارہ کمائی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس زندگی کا نقصان ہوا تو دوبارہ نہیں، چونکہ پہلا سوال ہی روز محشر کیا ہے؟ بتا یہ زندگی تو نے کیسے گزاری ہے۔ حدیث مبارک ہے، اللہ رب العزت قرآن میں یہ بات موجود ہے، بتا بھائی تجھے ہاتھ دیے تھے، کان دیے تھے، پاؤں دیے تھے، جسم دیا تھا، زبان دی تھی، مال دیا تھا، اولاد دی تھی، کاروبار دیا تھا، پراپرٹی دی تھی، بتا اس کا استعمال کیسے کیا۔ بھئی یہ موبائل میرے پاس ہے، اگر مجھے اس کا استعمال نہ آئے، چلانا نہ آئے تو میں فون چھوڑ سکتا ہوں؟ تو یقیناً میاں
اس کو میں رکھنے سے قبل اس کا استعمال سیکھوں گا، تاکہ میں کس بٹن کو آن کروں، کس بٹن کو پش کروں، پریس کروں تو میں کال اٹینڈ کر سکوں۔ یہی بات ہے، یہ زندگی ہمیں جو ملی ہے تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے اس زندگی میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور یہ زندگی چونکہ دوبارہ نہیں ملنے والی تو لہذا سب سے قیمتی چیز یہ ہے۔ اب ہم یہ سوچیں گے کہ بھائی سب سے قیمتی چیز زندگی ہے، اب اس زندگی کو ہم منسلک کر بیٹھے ہیں، اس زندگی کو ہم منسلک کر بیٹھے ہیں، جوڑ بیٹھے ہیں ایک ولی کامل کے ساتھ۔ اب ہماری یہ زندگی کیا پہلے سے حسین ہے یا پہلے سے ذلیل ہے؟ کیا ہمارے خیالات، ہماری سوچ، ہمارا ذہن پہلے سے پاکیزہ ہے یا کہ پلید ہے؟ کیا ہمارے افکار، ہمارا روزمرہ کا اٹھنا بیٹھنا یہ پہلی زندگی سے بہتر ہوا ہے یا پہلی زندگی سے بھی گیا گزرا ہے؟ تو آج ہم نے یہ سوچا کہ صاحب جگ کے تاجدار نے ہمیں پیغام کیا دیا کہ جن کی بارگاہ میں ہم آ کر بیٹھتے ہیں ان کا پیغام کیا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، سب سے پہلا بڑا خوبصورت آپ کا ارشاد فرماتے ہیں سالک کے لیے لازم ہے ہر وقت مرضی مولا پہ راضی رہے۔ لو جی ٹینشن فری، یہ ہے ٹینشن فری۔ ہمارے پاس روزمرہ اگر 100 بندے سے ملاقات ہو نا ایک دن میں پوری دنیا پھرنے والا بندہ ہوں تو 100 بندے سے ملاقات ہونا تو اس میں 90 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہے، طرح طرح کے مسائل ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں۔ اچھا وہ ڈپریشن کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں ایسے چاہتا ہوں ایسے ہو نہیں رہا۔ ڈپریشن کی وجہ کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ رومال صوفی یونس صاحب والا مجھے ملے لیکن مل نہیں رہا بھئی، حالانکہ ان سے بہتر اور قیمتی کیپ میرے سر پہ موجود ہے، لیکن میں اس پر شاکر نہیں، اس پر شاکر نہیں، میں اس کی طلب میں ہوں۔ سم تھنگ مور کا جو وظیفہ دوڑ ہے اس میں پڑا ہوا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مرضی پہ راضی رہ، میرے حق میں جو مرضی میں ہوں راضی بارضا، مرضی مولا ہما اولا رضینا بالقضا، تیرے گھر میں کیا کمی ہے مجھ گدا کے واسطے۔ مولانا شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے کسی نے سوال کیا توحید پر، اللہ کے ہونے پر کیا دلیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو تو چاہے وہ نہ ہو، جو تو چاہے وہ نہ ہو تو سمجھ اللہ ہے، اور جو تو نہیں چاہتا وہ ہو جائے تو سمجھ اللہ ہے۔ اب یہی بات اللہ کے پاک ولی کامل ہمارے پیر مرشد نے ہمیں یہ فرمایا کہ بھئی اللہ کی رضا پر تو راضی ہو جا، اللہ کی رضا پر تو راضی ہو جا، تو شاکر ہو جا، رب کا شکر کرنے والا بن جائے، تو صبر کرنے والا بن جا، پھر دیکھ تیرا رب تیرے لیے راستے کون سے کھولتا ہے، تیرا رب تیرے لیے راستے کون سے کھولتا ہے، تیرا رب تیرے لیے کس طرح کی مناظر کو جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے، اور پھر دیکھ کہ تیرا رب تجھے کس طریقے سے ایسے ایسے معاملات اور راستے تیرے لیے کھول دے گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکے گا۔ قربان جاؤں، آگے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا ایک یہ بڑا خوبصورت آپ کا ارشاد عالی شان فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت وحدہ لا شریک کی محبت کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس میں چیزیں دو ہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے، دو چیزیں ہیں، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آپ فرماتے ہیں اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نبی پاک کی اطاعت کریں لیکن فرما رہے ہیں اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں نے اس کو قرآن میں دیکھا کہ میرے شیخ نے جو فرمایا ہے قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ تو واضح ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اب آپ یہی فرما رہے ہیں
کہ جناب آپ اطاعت نبی پاک کی کرتے جائیں. آپ فرماتے ہیں میرے مرید کے لیے لازم یہ ہے کہ نبی پاک کی اطاعت کرتا جائے, نبی پاک کی سنت پر اپنی زندگی گزارتا جائے, اور وہ رب کی محبت کا دعوے دار بھی ہے, اور رب کی محبت پر اس کا اقرار و تکرار و اظہار بھی ہے, اور رب کی محبت پر وہ کاربند بھی ہے. آگے آپ فرماتے ہیں کوئی دم خالی نہ جاوے ذکر سے, ذکر بھی ہوئے ساتھ فکر کے. اچھا یہ توحید اول ہے, یہ اصل توحید ہے جو ہمیں ساؤچا کے تاجدار نے پیغام دیا. یہ اصل توحید ہے. بھائی اصل توحید کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ, اللہ کی عبادت کرتے رہو, یہ توحید ہے. آئیے ساہو جگ کے تاجدار نے مجھے اور آپ کو توحید پر ایسا کاربند فرمایا مرید میرا ہو جا, ہاتھ میں میرے ہاتھ میں دے دے, بیعت میری کر لے, لیکن ذکر اللہ کا شروع کر دے. ذکر اللہ کا شروع کر دے, لا الہ الا اللہ کا ذکر تو دل کے ساتھ کر. بھائی بڑی عجیب بات ہے کہ یہ صاحبان تصوف ہیں جنہوں نے لوگوں کو توحید سکھائی نہیں, توحید پر لگا دیا ہے, توحید کا کار بند بنا دیا ہے, توحید پر عمل جاری کروا دیا ہے. اور ہمیشہ ولی کی صفت یہ ہوتی ہے, اللہ کے ولی کی صفات میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ وہ راستہ نہیں دکھاتا, اور جو راستہ دکھائے نا اس کو صنف اول کا ولی نہیں کہا جاتا. وہ بہروپ ہو سکتا ہے, لیکن جو صنف اول کا ولی ہے وہ راستہ بتاتا نہیں, وہ راستے پر چلاتا ہے. اس راستے پر چلاتا ہے, رائٹ وے آف اسلام پر لے کے جاتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ یہ راستہ قرآن کا راستہ ہے, یہ راستہ مصطفیٰ کا راستہ ہے, اور یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں صراط مستقیم پہ لے جائے گا. اب آپ نے فرمایا کہ جب بندہ ان کا مرید ہوتا ہے نا آپ کا, تو پہلا سبق ہی کیا دے دیا, وہ سب کے توحید ہے, لا الہ الا اللہ. اچھا فرمایا دل کے ساتھ کرنا, یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, کیونکہ تصوف جو ہے یہ قدیم و جدید کا جو ہے وہ مغز ہے. جس طرح میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ دین نہیں جس میں دنیا داری نہ ہو, اور وہ دنیا داری نہیں جس میں دین نہ ہو. اسی طرح تصوف ہے, یہ ہمیں قدیم اور جدید میں لے کے جاتا ہے. اچھا یہاں فرمایا گیا دل کے ساتھ ذکر کر, دل کے ساتھ ذکر کر. میں دو باتیں آپ کو بتاؤں گا. پہلی جو قرآن کی ہے نا, اللہ کا ذکر کر, کتنا کر, ذکرن کثیرا, کہہ دو بند میں نہ رہے, کثرت کے ساتھ. بلکہ ایک مقام پر فرمایا گیا قیاماً وقعودا وعلی جنوبہم, کھڑے بھی اللہ کا ذکر, بیٹھے بھی اللہ کا ذکر, پہلوؤں پہ اللہ کا ذکر, رات کو سوتا ہے تو اللہ کا ذکر, دن کو اٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر, کاروبار کرتا ہے تو اللہ کا ذکر. عجیب بات ہے جی, اللہ کا ذکر تو کریں لیکن وقت تو مقرر ہو. لیکن جب قرآن نے نہیں کیا ذکرن کثیرا, ذکر کر کثرت کے ساتھ. اب حدیث پاک سن, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد عالی شان ہے. آپ فرماتے ہیں جو شخص دل کے ساتھ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا, اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. جو شخص دل کے ساتھ صدقے دل سے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے. اب سائنس تمہاری کہتی ہے, حضرت امیر ملت علیہ الرحمہ نے اس بات کو لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں انسانی بدن کی 3,50,00,000 نالیاں ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اچھا بندہ جب مرتا ہے تو کیا دیکھتے اس کا؟ دل. اچھا دل بھی نہیں آپ دیکھتے, آپ کیا کرتے ہیں, بندہ مرتا ہے نا تو جو سیاڑا بندہ ہوتا ہے نا اس کی نبض دیکھتا ہے.
اچھا وہ ضروری نہیں اس کے ہاتھ کی نبض دیکھے، وہ اس کے کسی بھی جسم کے حصے کی نبض دیکھتا ہے، اس نبض کو دیکھ لے، وہ پاؤں کی نبض کو دیکھ لے، وہ اس ہاتھ کی نبض کو دیکھ لے، اب نبض کو دیکھ کے وہ کہتا ہے بندہ مر گیا ہے، نبض کو دیکھ کے کہتا ہے بندہ مر گیا ہے، حالانکہ دیکھنا تو دل چاہیے، بھئی دل بند ہوگا تو بندہ مرے گا نا، اب دل بند ہونا، دل پہ ہاتھ کوئی نہیں رکھتا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کبھی ہم نے سوچی نہیں، دل پہ ہاتھ نہیں بندہ رکھتا، اچھا نبض پکڑ کے کہتے ہیں گیا، اچھا بچ بندے سیانے بھی ہوتے ہیں، اس کے سانس سے کہہ دیتے ہیں بندہ گیا، کیوں؟ کیونکہ سانس نہیں آ رہا، اب دل اس نے بھی نہیں دیکھا، پتہ چلا ان سب چیزوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے، سب چیزوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور یہی وجہ ہے نا، آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں نا، لیکن آنکھ سے جب میں دیکھتا ہوں تو آنکھ سے دیکھ کر یہ نہیں کہتا بس دیکھ لیا، فوراً بندہ کہتا ہے یہ صوفی یونس صاحب ہے، یہ قاری صاحب ہے، یہ شہباز بھائی ہے، یہ بھائی سرور ہے، یہ بھائی ملازم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اب دیکھا تو آنکھ نے، سوچا ذہن نے، اب ذہن نے یہ مجھے بتا تو دیا، لیکن اب جو محبت کا ترازو ہے وہ دل کا ہے، دل ادھر سے دھڑکتا ہے، ان کی محبت میں، ان کی وارفتگی میں، اب یہاں یہ فرمایا گا 3,50,00,000 نالیاں ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جب دل ایک مرتبہ حرکت کرتا ہے نا تو 3,50,00,000 نالیاں حرکت کرتی ہیں، اس پہ حضرت امیر ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ نے لکھا جب کوئی بندہ مومن ایک مرتبہ دل کے ساتھ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، تو اس کو زبان کے ساتھ 3,50,00,000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 3,50,00,000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ طریقت میں بزرگان دین نے لوگوں کو جب اپنے قریب کیا، تاریکیوں سے نکالا، نور کی منزل کی طرف لے کر آئے، تو فقط اس بندے کے بدن کو نہیں لے کے آئے، اس کے جسم کو نہیں لے کے آئے، اس کے مقام و مرتبہ، اس کی بلندیوں کو اس قدر ہمکنار کر دیا کہ وہ اسفل سافلین تھا، وہ تو زمین کے نچلی تہوں والا شخص تھا، لیکن جب اس بندے کے ساتھ اس نے قربت پائی تو اس کو آسمان کی بلندیاں عطا فرما دی۔ ایک اللہ کے ولی کے مزار پر کسی نے جہالت دیکھی، کسی نے بہروپ دیکھا، کسی نے مال و زر دیکھا، کسی نے دنیا داری دیکھی، لیکن کسی نے وہاں ہی خدا دیکھا، کسی نے وہاں ہی مصطفیٰ کا فیضان پایا۔ وجہ کیا ہے میاں؟ بارگاہ تو ایک تھی، لیکن اس میں سب کا حصہ علیحدہ علیحدہ کیوں؟ تو بھائی آج کی بات نہیں، ابو جہل و ابو لہب کی زبان عربی تھی، قرآن سمجھ نہیں آیا، نہیں سمجھے، زبان عربی ہونے کے باوجود قرآن سمجھ میں نہیں آیا، بلال کو حبشہ سے آ کر آیا، صہیب کو روم سے آ کر آیا، سلمان کو بھارت سے آ کر آیا، اب ان کے پاس مال و منال بھی ہے، صاحب زبان بھی ہیں، لیکن قرآن کی سمجھ نہیں آتی، مصطفیٰ کو دیکھ بھی رہے ہیں، قرآن کہتے ہیں پیارے مصطفیٰ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن مانا نہیں، پہچان لیا، مانا نہیں، معرفت نہیں ملی۔ بس یہی وجہ ہے، کسی اللہ کے ولی کے مزار پر کسی نے تو اپنی جہالت کو اس کے روپ میں دیکھا، کیونکہ اللہ کا ولی تو آئینہ ہے، کسی نے اس کو مال و زر کے روپ میں دیکھا، کیونکہ اپنی جو اینک لگا رکھی تھی نا، بھئی کسی بندے کو کم نظر آتا ہو، اینک لگا لے، اب اینک کے مختلف نمبر ہوتے ہیں، کسی کو 1 نمبر کی لگتی ہے، کسی کو 2 نمبر کی لگتی ہے، کسی کو 4 نمبر کی لگتی ہے، کسی کے بڑے موٹے موٹے شیشے ہوتے ہیں۔ اب اینک اپنی ہے، یہی بات حضرت کلندر کبریا رحمت الرحمان نے ہمیں سکھائی۔ آپ نے فرمایا جب پروردگار عالم اپنے بندے کو اپنی اور اپنے رسول کی محبت میں
خود رفتہ پاتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 429 ہے تجلیات مرشد کا، اور ملفوظات مقدس ہے 18۔ جب پروردگار عالم اپنے بندے کو اپنی اور اپنے رسول کی محبت میں خود رفتہ پاتا ہے تو منزل تک پہنچا دیتا ہے، منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ کیونکہ تقرب کے لیے لازم کیا ہے کہ اگر محب چاہے تو محبوب بھی چاہے، محبوب چاہے تو محب بھی چاہے۔ وہ کسی نے شعر لکھا تو مجاز کے لیے تھا، لیکن اس میں لطف کبھی کبھی حقیقت کا بھی مل جاتا ہے کہ عشق اگر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، اور عشق اگر دونوں طرف ہو تو جزا دیتا ہے، دونوں طرف ہو تو جزا دیتا ہے۔ آئیے، لیکن تصوف کا ڈھونگ رچانے والے آج کے لوگوں کے لیے حضرت کلندر کبریا نے خوبصورت ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ہر گنہگار کی سزا کے بعد معافی ہو جائے گی، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روپ ڈھال کر حضور کی سنت میں لوگوں کو دکھاتا ہے میں سنت پہ عمل کرتا ہوں، لیکن فرمایا وہ کرنے کے بعد وہ اللہ کی مخلوق سے دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، فرمایا اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے، اور اس بات کو مکمل کرتے وقت چونکہ ہو چکا ہے۔ دھوکہ کرتا ہے اللہ کی مخلوق سے، فرمایا ایک تو وہ ہے جو دھوکہ کرتا ہے، دوسرا روپ ڈالا ہے۔ اعتماد کرنے والے نے اعتماد کیا کہ یہ اس کا غلام ہے، اعتماد کرنے والے نے آپ سب نے اعتماد کیا کہ یہ نبی کے منبر سے جو بات کرتا ہے یہ سچ بول رہا ہے، یہ آپ کا اعتماد ہے۔ اب میرے لیے لازم کیا ہے؟ ایک سچ نہیں، 100 سچ سوچ کے ایک سچ بولو، سبحان اللہ، 100 سچ سوچ کے ایک سچ بولو۔ کیوں؟ کیونکہ 1000 بندے نے نبی کے منبر کی وجہ سے اعتماد کیا ہے، 1000 بندے نے نبی کے منبر کی وجہ سے اعتماد کیا ہے۔ یہی حضرت کلندر کبریا رحمت الرحمن فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک تو اللہ کی مخلوق سے دھوکا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، سبحان اللہ، اللہ کا کنبہ ہے۔ اب اس کے ساتھ دھوکا نہیں ہو رہا، دھوکا وہ دے رہا ہے لیکن دھوکا اپنے آپ کو دے رہا ظاہر میں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ فرماتے ہیں جو مصطفیٰ کا روپ ڈھال کر، اور اس پر ایک پنجابی کا ایک بڑا خوبصورت آپ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کوڑ دی فقیری نالو چوری چنگی پیارے ہو، کوڑ دی فقیری نالو چوری چنگی پیارے ہو۔ لوگوں کو پتا چلے گا چور ہے، راستے میں کھڑا ہونے والا ہے، نقب لگانے والا ہے، سن لگانے والا ہے، ڈاکو ہے، فراڈیا ہے، لیکن کہا جب روپ مصطفیٰ کا ڈالا، مسند مصطفیٰ کی اختیار کی، اور پھر اس کے بعد کسی کو تعویذ کے نام پر، کسی کو دم کے نام پر، کسی کو جناب وہ کسی روپ میں اس سے نذرانہ بٹورا، اور قربان جاؤں حضرت کلندر کبریا رحمت الرحمن آپ تشریف فرما، کسی شخص کو دم فرمایا نا تو اس نے بعد میں نذرانہ دیا، آپ نے کہا یہ کس لیے دیتے ہو؟ تو کہتا ہے جی آپ نے دم کیا اس لیے۔ تو آپ نے کہا یہ لے جاؤ واپس۔ اس نے کہا جی وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا ہم نے تمہاری بات کو سن لیا ہے، اور رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور اگر روز محشر رب نے یہ پوچھ لیا کہ ڈیوٹی میری کرتے تھے، ڈیوٹی میری کرتے تھے اور میرے نام پر لوگوں کو دم کرنے کے نام پر اور لوگوں کسی کی شفا کے نام پر ان سے معاوضہ لیتے تھے، ڈیوٹی میری کرتے تھے۔ با یزید بستامی علیہ رحمہ سے
وصال کے بعد کسی نے پوچھ لیا کیا حال ہوا؟ فرماتے ہیں ساری زندگی تو میں نے توحید کے نام پر گزاری، لیکن جب مجھے پوچھا گیا وہ بستامی میرے لیے کیا لایا ہے، کیا کرتا رہا، تو میں نے کہا یا اللہ ساری زندگی توحید پہ کاربند رہا، میں تیرے لیے کام کرتا رہا، تیرا پیغام دیتا رہا، لوگوں کو تیری بات سناتا رہا، میں تیرے لیے لوگوں سے پیار کرتا رہا، تیرے لیے لوگوں سے محبت کرتا رہا، میں توحید کے علاوہ کچھ نہیں لے کے آیا۔ تو خالق لم یزل کی طرف سے پیغام آیا، ایک رات تیرے پیٹ میں درد ہوا تو نے کہا میں نے دودھ پیا ہے تو درد ہوا ہے۔ اس دن توحید کہاں تھی؟ اس دن توحید کہاں تھی؟ حضرت کلندر کبریا رحمت الرحمان ساہو چک کے تاجدار نے اپنی ساری زندگی توحید کامل پر اس طرح کاربند ہو کر گزاری کہ ساری زندگی آپ نے لنگر شریف سے کھانا نہیں کھایا۔ اتنا بڑا تقویٰ، لنگر شریف جو درگاہ کا پکتا جو دسترخوان لگتا جس پر ہزاروں لوگ کھاتے ہیں، لیکن کھلانے والا خود نہیں کھا رہا، کھلانے والا خود نہیں کھا رہا۔ کیوں؟ کہا کہ یہ لنگر کا پیسہ ہے اور میں اپنی ذات پہ صرف نہیں کر سکتا، اس کا لقمہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ آؤ حضرات گرامی قدر، اس توکل کے ساتھ اس درگاہ کی بنیاد ڈالی اور اس کا ہی آج ثمر ہے کہ پوری دنیا کائنات میں عشق رسول کی شمع کے لیے کشاں کشاں لوگ فیضان مصطفی کے لیے، فیضان غوث اعظم کے لیے آپ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے فیضان پر انوار سے وہ فیضان حاصل کرتے ہیں اور آپ کے جانشین حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ صوفی احسان علیہ صاحب سے وہ فیضان، وہ پیغام حاصل کرتے ہیں جو حضرت کلندر کبریا نے ہم سب کو دیا ہے کہ پیکر خلق و مربت حضرت احسان ہے، جلوہ شان ولایت حضرت احسان ہے، ان کو بخشا ہے خدا نے عرفہ و اعلیٰ مقام، ایک جبل استقامت حضرت احسان ہے، نقش بندی قادری فیضان کے حامل ہے، یہ دستگیر اہل حاجت حضرت احسان ہے، آتے ہیں بحر سلامی قدسیان فلک بھی آشنائے سر قدرت حضرت احسان ہے، اور ہر مرید باوفا کے لب پہ ہے یہی صدا میرے ہادی میرے سرور حضرت احسان ہے، آپ کو حق سے ملے عمر خضر فیض العمی ایک زمانے کی ضرورت حضرت احسان ہے۔ یا زندہ صحبت باقی انشاءاللہ تعالی 13، 14، 15 نومبر پیر، منگل اور بدھ، پیر سوموار کی نماز فجر سے لے کر بدھ کی نماز ظہر تک حضور قبلہ عالم کے فیضان سے ہم سب نے مالا مال ہونا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے یہ 3 دن ہر صورت اس جگہ پہ گزارے جائیں تاکہ رحمت کی بارش برستی رہے۔ یہ ابھی بارش ہوئی ہے نا آج، تو بارش میں جہاں جہاں برسی ہے، جہاں جہاں برسی ہے وہ زمین گیلی ہو گئی۔ اچھا اس کمرے میں نہیں آئی بارش لیکن اس کی چھت ضرور گیلی ہے، کمرے میں نہیں آئی چھت گیلی ہے، کیونکہ بارش جہاں برستی ہے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ جس پر برسے اس کو گیلا کر دیتی ہے، اس کو تر کر دیتی ہے۔ ہم نے بھی انشاءاللہ تعالی 3 دن ہر صورت گزارنے ہیں، ہر صورت یہاں گزارنے ہیں، زندگی یہ فا کرے تو یہاں گزارنے ہیں، اس لیے کہ یہ تصدیق شدہ تسبیح شدہ زمین ہے، تصدیق شدہ تسبیح شدہ زمین ہے، اور تسبیح منظور شدہ زمین ہے، اور پھر جب منظور شدہ زبانوں سے منظور شدہ دعائیں رب کی بارگاہ میں ہوں گی، پھر ہمارے گناہ نہیں دیکھے جائیں گے، پھر ہماری جو ہے قلت نہیں دیکھی جائے گی، پھر ہمارے عیب نہیں دیکھے جائیں گے، پھر کرم ہی کرم برسایا جائے گا۔ اور موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں جب نیک بندہ کہتا ہے نا اے میرے رب، تے رب ایک واری کہتا لبیک یا عبدی، تے فرماتے ہیں جب گناہگار کہتا نا اے میرے رب، تے رب 100 واری کہتا آ میرے بندے، آ میرے بندے، آ میرے بندے۔ ہم بھی اپنے گناہ لے کر حضرت کلندر کبریا کا وسیلہ جب رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو رحمت برسائی جائے گی، رحمت برسائی جائے گی۔ یہ 3 دن ہر صورت یہاں گزارنے ہیں، جس حال میں بھی ہوں ہم نے یہاں گزارنے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔